اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج کی اس خوبصورت بزم میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ عمریہ کے مسلمانوں کو اور جملہ افراد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کو بھی، کہ آپ ہر سال اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ قوم کی اصلاح کے کچھ سامان مہیا کیے جا سکیں۔ جتنے لوگوں نے اس میں شرکت کی، جو لوگ آئے، جنہوں نے محنت کی ہے اس کو ہموار کرنے میں، اس جگہ کو، اور کوششیں کی ہیں، بچوں نے، جوانوں نے، بڑوں نے، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی دنیا اور آخرت کو خوبصورت فرمائے۔ چونکہ عصر کا وقت ہو چکا ہے اور اس وقت بہت کم ٹائم رہتا ہے عصر میں، تو میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ مجھ سے پہلے علماء نے آپ سے شاید اسی عنوان سے موت و حیات کے حوالے سے کوئی بات عرض کی ہوگی۔ میں بھی کچھ دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا لأنہا تذکر الآخرہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا جب مشرکوں کی قبریں تھیں، لیکن جاؤ، جا کر قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں زیارت کرو؟ قبروں کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ قبرستان میں آنے سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا لأنہا تذکر الآخرہ، اس لیے کہ اس سے تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے، تمہیں آخرت کا خیال آتا ہے۔ زندہ رہنے والا ساری زندگی آخرت کو اس طرح محسوس نہیں کر سکتا جس طرح وہ وقت آخر محسوس کرتا ہے۔ جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اسی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب جان گلے تک پہنچ جاتی ہے اور غرغرے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے انسان پر، اور وہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس میں بندہ دنیا کے حالات کو بھی دیکھتا ہے اور برزخ کے حالات کو بھی دیکھتا ہے۔ ایک انسان ایسا ہے کہ ساری زندگی وہ برزخ کا دیدار تو نہیں کر سکتا، لیکن مرنے سے کچھ وقت پہلے جب جان گلے میں پہنچ جائے تو وہ آدھا بارڈر کے ادھر ہوتا ہے اور آدھا بارڈر کے ادھر ہوتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ برزخی زندگی میں کیا کچھ ہونے والا ہے، خوشخبری یا پھر اس کے لیے جو تیار کیا گیا ہے وہ اسے دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور ادھر والوں کی بھی بات سن رہا ہوتا ہے۔ یہ ہم سب کی زندگی میں ہونا ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے بندہ دونوں طرف کی بات کو دیکھتا ہے۔ آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی ہے اور نظر روح کا تعاقب کرتی ہے، دیکھتی رہتی ہے اس کو۔ تو جب یہاں تک جان پہنچ جائے گلے تک، پھر اسے اچھی طرح احساس ہو جاتا ہے کہ
اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس کیفیت میں بھی وہ اللہ کا ذکر کر لے، کلمہ پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو درگزر کر کے اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جبکہ اگر آپ پچھلی امت سے موازنہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جس وقت فرعون ڈوبنے لگا اور اسے موت کا یقین ہوا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت کا ایمان اس کا قبول نہیں کیا گیا۔ موت سے پہلے پہلے دروازہ کھلا رہتا ہے انسان پر توبہ کا، ایک کنڈیشن ہے جس کے بعد وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے موت سے پہلے ہی اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اور چند دن کی زندگی ہے ہماری اور آپ کی، ہم قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے جو بھی خطائیں ہماری زندگی میں ہوئی ہیں اسے معاف فرما۔ آپ میں سے ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ہماری زندگی کتنی تیزی سے گزر جاتی ہے۔ کل میں مجلس تربیت میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، میرے سامنے چند بچے بیٹھے تھے، وہ بچے جن کو میں نے دیکھا ہے کہ جس وقت وہ عاقل نہیں تھے، ان کے پاس عقل نہیں تھی، اور وہ دھیرے دھیرے اب ایسے سن رسیدہ ہو گئے ہیں کہ ان کی بھی داڑیاں سفید ہونے لگیں، ہماری بھی داڑیاں سفید ہونے لگیں، اور دیکھتے دیکھتے بچپن کب گزر گیا، جوانی کی دہلیز پر کب قدم رکھا اور عمر اس پڑاؤ تک آئی، اس کا اندازہ نہیں ہو سکا، اور کب آپ اور ہم اپنی قبر میں اتر جائیں گے اس کا اندازہ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے۔ دن میں 3 مرتبہ کم سے کم ملک الموت انسان کو دیکھتے ہیں۔ کئی احادیث مبارکہ ہیں۔ ایک بات میں نے پڑھی کہ انسان کی زندگی میں اس کے روزمرہ کی روٹین میں کبھی کبھی اس کے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے؟ ایسا ہو جاتا ہے کسی وقت بلا وجہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بھی وجوہات ہیں، لیکن بلا وجہ جب انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایک گنگنی طاری ہو جائے بدن پر، تو میں نے یہ پڑھا کہ جس وقت ملک الموت انسان کو گھور کے دیکھتے ہیں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دن میں کئی مرتبہ وہ آپ کو اور ہمیں دیکھتے ہیں، ہر روز ہمارے گھر میں آتے ہیں، اور آ کر کے پھر وہ دیکھ کر کے جاتے ہیں کہ یہ بندہ موت کی تیاری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ موت کا فرشتہ انسان کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، وہ ہنس رہا ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ دیکھ کر اس کے معاون فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ کیسا شخص ہے کہ جس کو 2-3 دن میں موت آنے والی ہے اور یہ ہنس رہا ہے، یہ مسکرا رہا ہے، اسے اپنی موت کی فکر نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ جب آتا ہے، شعبان کی 15ویں شب، فرمایا مرنے والوں کا رجسٹر تیار کر دیا جاتا ہے، اس سال کون کون مرے گا۔ بندے کو پتہ نہیں ہوتا، وہ گھر بناتا ہے، نکاح کرتا ہے، جبکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جا چکا ہوتا ہے۔ آپ میں سے ہم میں سے کتنے لوگ، پچھلے سال میں یہاں آیا تھا، یا پچھلے سال شاید نہیں آ پایا تھا، اس سے پہلے تو میں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہم میں سے پھر اگلے پروگرام میں ملاقات کریں گے یا نہیں کریں گے۔ آج ان میں سے بہت لوگ یہاں موجود نہیں ہوں گے، اور پھر کہتا ہوں کہ ابھی اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے، اپنی زندگی کو لائن پر لائیے، ایسا کام کیجئے کہ جس سے مرتے وقت آپ کو پریشانی نہ ہو۔ کوئی ایک کام زندگی میں ایسا ضرور کیجئے جو صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو۔ صاحب شرح صدور نے لکھا ہے کہ ایک بندے کا انتقال ہونے لگا
تو فرشتوں نے اس کے جبڑوں کو چیر کر دیکھا کہ کوئی نیکی اس کے اندر موجود ہے، کوئی نیکی موجود نہ تھی۔ اس کے پیروں کو پھاڑ کر دیکھا کہ کوئی نیکی ہے، کبھی کسی نیک کام کی طرف گیا ہے، کوئی نیکی موجود نہ تھی۔ اس کے دماغ کو چیر کے دیکھا کہ کوئی اسلامی تصور، کوئی نیکی کا تصور اس کے اندر موجود ہے، کوئی تصور موجود نہ تھا۔ دن رات گناہ کرنے والا انسان، خرافات میں ملوث انسان، کوئی نیکی موجود نہ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کو عذاب کے فرشتے مسلط ہو گئے اور اسے لے کر چل دیے۔ اور ایک شخص جو گناہگار تو تھا، سیاکار تو تھا، لیکن اپنے رب کو یاد کرتا تھا۔ رب کو یاد کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کو یاد کرنا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو یاد کیا اور اس کی تسبیح پڑھا کرو۔ آپ قبرستان میں بیٹھے ہیں، اس کی تسبیح پڑھا کیجیے۔ یہ جو لوگ آپ سے کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ بولنے کو، میں تو منع بھی کرتا ہوں کہ اس طرح نہ کہیں کہ لوگ متنفر ہوں، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس کا ورد جاری رکھیے۔ ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس کے جبڑے پھاڑ کر موت کے وقت فرشتوں نے دیکھا کہ کوئی نیکی ہے، کوئی کلمہ ہے، کوئی کلمہ نہ تھا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اس کی زبان اس کے تالو سے چپکی ہوئی ہے، اس زبان کو تالو سے ہٹا کر دیکھا، وہاں اللہ کی تکبیر کا ایک نعرہ موجود تھا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ رب کی کبریائی کا اعلان کرتا رہا ہے، اس ایک نعرے کی بنیاد پر اس وقت اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن موت کی تیاری آپ کیجیے۔ موت کا وقت جب موت آتی ہے وہ بہت سخت وقت ہے، اور اس وقت انسان بے یار و مددگار ہے، بے کسی کے عالم میں ہے، وہ کسی سے اپنی بات کہہ بھی نہیں سکتا، کسی سے کوئی چیز مانگ بھی نہیں سکتا۔ اور اس کنڈیشن کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے، ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس کے بعد پھر آپ کو ایک ایسی زندگی میں داخل ہونا ہے جہاں آپ کے لیے اگر آپ نے یہاں کچھ کیا ہے، سامان اکٹھا کیا ہے، تو وہاں آپ کو وہ چیز مل جائے گی، وہاں آپ کو وہ سرمایہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے وہاں کی کوئی تیاری نہیں کی ہے، کوئی بھی ذخیرہ نہیں کیا ہے، تو آپ کو وہاں بہت پریشانی ہونے والی ہے۔ اس لیے کسی بھی نیکی کو ہلکا مت جانیے، کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت جانیے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو آپ یہاں کرتے ہیں، آپ کو آپ کی قبر میں سرمایہ کی شکل میں اللہ عطا فرمائے گا، میدان محشر میں سرمایہ کی شکل میں اللہ عطا۔ لوگ کہتے ہیں قبر میں کفن میں جیب نہیں ہے، قبر میں الماری نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی یہ بات اپنی جگہ، لیکن اگر آپ نے صحیح طور پر نیکیوں کا ذخیرہ کیا ہے تو آپ کو اس نیکیوں کی کرنسی آپ کے قبر میں ضرور ملے گی۔ وہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ چیزیں ملیں گی۔ میں نے پڑھا ہے کہ روحوں کو اختیار دیا جاتا ہے گھر جانے کا اور جگہوں پر جانے کا، لیکن وہ بھی نیکیوں کی بنیاد پر۔ جتنا ایصال ثواب لوگ کرتے ہیں یا جتنی نیکیاں میت کے پاس ہوتی ہیں، اس کے اکارڈنگ وہ وہاں تک جا سکتی ہے۔ اپنے گھر آنا چاہتی ہے، نیکیاں دی جاتی ہیں تو وہ اپنے گھروں تک آتی ہے۔ نیکیاں دی جاتی ہیں تو وہ آسمانوں تک، آسمانوں کے اوپر کوئی جاہے زمزم پر ہے، کہیں ہے، ان کو آگے پیچھے جانا ہے، نیکیوں کی انہیں بھی ضرورت ہے، انہیں ضرورت ہے۔ اس لیے ایصال ثواب کا تصور یہ کوئی محض بریلوی تصور نہیں ہے، بلکہ خدا کی قسم یہ اسلامک تصور ہے۔ لوگوں کو اس بات پر پریشانی رہتی ہے کہ یہ کیسے ثواب پہنچتا ہے، کس طرح پہنچتا ہے۔ اس عقیدے کی ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے، عمل پر بات میں نے کر دی ہے، ایک بات دلیل کے طور پر اپنے ذہن میں، کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آپ جو ایصال ثواب کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، سوئم کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، کہاں اسلام میں اس کا تصور موجود ہے؟ تصور موجود ہے، اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیے۔ صحیح حدیث پاک بخاری شریف کتاب الرقاق کی حدیث ہے، حضور کے ایک صحابی حضرت مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے گناہ سرزد ہوا، حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا حضور مجھے پاک فرمائے۔ میرے آقا نے کہا اللہ سے معافی مانگو، اللہ پاک فرمائے گا۔ وہ چلے گئے، لیکن گناہ مومن کو بے چین کرتا ہے،
مومن کی پہچان یہ ہے کہ گناہ اس کو بے چین کرتا رہتا ہے. جس کو گناہ بے چین نہ کرے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ مومن کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. بڑے بڑے گناہ کر کے اگر چین سے بیٹھے ہوئے ہو تو خوش مت ہو، ایمان کی فکر کرو. اس لیے کہ جب تک ایمان کا 40واں حصہ بھی بطور خیرات و زکات تمہارے جسم میں، روح میں موجود ہے، اس وقت تک گناہ تمہیں چین نہیں لینے دے گا. گناہ کرنے کے بعد انسان کی طبیعت مزمحل ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے. جتنا زیادہ مضبوط ایمان ہوگا اتنا ہی زیادہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بے چین ہوتا ہے بندہ، کہ کیسے میں اس گناہ کو ختم کروں، کیسے اس کی معافی طلب کروں اور یہ معاملہ ختم ہو. وہ یہ چاہتا ہے. ایک زمانے سے اگر آپ گناہ کر رہے ہیں اور اس سے طبیعت اکتا نہیں گئی ہے، اللہ کا خوف نہیں پیدا ہو گیا، ایمان کی فکر کیجئے، اپنے ایمان پر غور کیجئے کہ ایمان ہے یا نہیں. وہ بے چین ہو گئے اور بے قراری میں پھر واپس حضور کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک فرمائے. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا. وہ چلے گئے، لیکن پھر ان کو بے چینی ہوئی اور وہ پھر حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا حضور مجھے پاک فرمائے. حضور نے ارشاد فرمایا کون سے گناہ سے پاک ہونا چاہتے ہو؟ قال من الزنا. انہوں نے کہا حضور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفقت دیکھیں. حضور نے صحابہ سے کہا ان کا منہ سونگو، کہیں انہوں نے کوئی نشہ تو نہیں کیا ہوا کہ یہ ایسی بات کر رہے ہیں اور خود سے اپنے آپ کو ایک حد کے لیے پیش کر رہے ہیں جبکہ اس کی سزا موت ہے اور وہ شادی شدہ تھے. تو صحابہ نے کہا نہیں حضور انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا. پھر حضور نے ارشاد فرمایا ان کا توازن عقلی تو نہیں خراب ہو گیا، دماغ میں کوئی خلل تو واقع نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں، ایک حد کے لیے خود کو پیش کر رہے ہیں. صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ. اتنی دیر میں وہ 2-3 بار اپنی بات کو دہرا چکے اور خود ہی انہوں نے اقرار کر لیا. اب ظاہر ہے کہ اقبالی جرم کے بعد پھر حد نافذ کر دی گئی اور حضور نے ان کے لیے کہا کہ انہیں سنگسار کرو. ان کو سنگسار کیا جانے لگا جو طریقہ کار تھا اسلام کا ہے. جب انہیں پتھر مارے جاتے تو حضور اٹھ کر بے چینی میں کھڑے ہو جاتے اور آنکھوں سے آنسو جاری. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہی نے حکم دیا اور آپ ہی رو رہے ہیں؟ کہا وہ میرا انصاف تھا، یہ میری محبت ہے. اور کسی نے ان کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ کہا کہ حضور کا صحابی ہو کر یہ عمل کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا خاموش ہو جاؤ، میرے مائز نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو یہ ساری امت کے لیے کافی ہوگی. تو جو آگے بات بیان کرنا چاہتا ہوں اس پر توجہ رکھیے کہ جب ان کا وصال انتقال ہوا اور وہ تشریف لے گئے تو صحابہ کہتے ہیں ہم ان کے گھر مجلس لگا کر بیٹھے ہوئے. بس یہ آخری بات ہے، میں اسی پر ختم کر رہا ہوں. صحابہ کہتے ہیں ہم ان کے گھر مجلس لگا کر بیٹھے ہوئے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے پاک کتاب الرقاق کی. صحابہ کہتے ہیں ہم ان کے گھر مجلس لگا کر بیٹھے ہوئے. راوی کہتا ہے ہمیں شک ہے کہ وہ دوسرا دن تھا یا تیسرا دن. کیا کہتے ہیں؟ وہ دوسرا دن تھا یا تیسرا دن. اس شک کا فائدہ ہمیں مل گیا. اگر کوئی پوچھتا ہے کہ یہ سوئم کی رسم کہاں سے ہے، وہ دوسرا دن تھا یا تیسرا دن. صحابہ کہتے ہیں ہم ان کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضور نے آ کر ارشاد فرمایا استغفروا لمائز، اے میرے صحابہ میرے مائز کے لیے استغفار کرو. اس سے کئی چیزیں پتہ چل گئی. ایک تو مجلس کا ہونا، استغفار کا مجلس لگا کر کے کرنا دوسرے یا تیسرے دن کی بات بھی یہاں سے ہمیں پتہ چل جاتی ہے. تو استغفار جب بھی ہم اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے. اگر آپ یہاں استغفار کریں قبرستان کے مرحومین کی نیت ہو اس کا ثواب ان کو پہنچے گا. اس لیے اپنے مرحومین کے لیے بھی استغفار کیجیے، کثرت سے استغفار کیجیے اور کوشش کیجیے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جو مرتے وقت آپ کو شرمندہ کر دے. مرتے وقت آپ کو شرمندہ ایسا عمل آپ کی زندگی میں نہ ہو. اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ، اٹھتے بیٹھتے دعا کیا کیجئے اے اللہ موت کے وقت آسانی پیدا فرما.
موت کے وقت آسانی پیدا، موت کا وقت بڑا شدید وقت ہے، بڑا شدید وقت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یقین جانیے انبیاء علیہم السلام کو اپنی موت کی اتنی فکر رہی ہے۔ انبیاء تو وہ ذوات ہیں جو اللہ کے انوار کی تجلیوں میں دن رات رہتے ہیں، لیکن انہیں اپنی موت کی ایسی فکر ہوئی ہے کہ آپ اگر انبیاء کی زندگی کو پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ موت کے معاملے پر کتنے محتاط۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک دن راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے ملفوظات شریف میں کہ تشریف لے جا رہے ہیں، سورج پر بہت تیز سورج کا اثر ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اتنی گرمی ہے کہ میں گرمی کی حرارت اتنی محسوس کر رہا ہوں، جو فرشتہ تو نے سورج پر معین کیا ہے اس کی گرمی میں کچھ راحت پیدا کر دے، اس کے لیے دعا کی۔ یعنی دوسروں کی پریشانیوں کو سمجھنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ کار ہے۔ کہا اے اللہ میں تو زمین پر ہوں لیکن جو فرشتہ سورج پر معین ہے اس کی گرمی میں تخفیف کر دے۔ اللہ نے اس کی گرمی میں تخفیف کر دی۔ اس فرشتے نے اللہ سے کہا اے میرے مالک آج تو نے میری گرمی میں جو مجھے حرارت محسوس ہوتی تھی اس میں تخفیف کر دی ہے، یہ کس کے بدلے میں ہوا ہے؟ اللہ نے کہا اے میرے فرشتے یہ میرے بندے ادریس علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اس نے کہا اے میرے مالک مجھے اجازت دے میں ان سے ملاقات کروں، مجھے اجازت دے میں ان سے ملاقات کروں۔ اللہ نے اس کو اجازت دی، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر اس نے کہا کہ حضور آپ نے میرے لیے دعا کی ہے، آپ مجھے بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہو مجھے بتائیں۔ ان کا جواب سنیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بتا کہ تیری ملک الموت سے کوئی دوستی ہے؟ جو فرشتے روح کو قبض کرنے آتے ہیں ان سے تیرا کوئی تعلق ہے؟ اس نے کہا ہاں میری اچھی بنتی ہے ملک الموت سے۔ کہا پھر میری ملاقات ان سے کرا دے، میری ملاقات ان سے کرا دے۔ کہا میں کہتا ہوں اللہ سے اجازت لیتا ہوں تو میں آپ کی ملاقات ان سے کرا دیتا ہوں۔ موت سے پہلے موت کی فکر کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ملک الموت کو کی شکلیں چونکہ وقت ہی نہیں ہے میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ اس کو پڑھیں اور سنیں، اس سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کو گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی، آپ کا جی دنیا سے اکتا جائے گا کہ دنیا 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 50 سال 60 سال 70 سال داڑیاں سفید ہو چکی، دانت ٹوٹ چکے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، قبر پکار رہی ہے، ملک الموت سر پہ کھڑا ہے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو۔ وہ کہتے ہیں میری ملاقات کرا، ملک الموت آ گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ جس شکل میں آئے ہیں اسی شکل میں سب کے پاس آتے ہیں؟ کہا نہیں نہیں، آپ کے لیے یہ اسپیشل شکل ہے، ورنہ ہم جس کے پاس جاتے ہیں فاجر اور کافر کے پاس ہماری شکل دوسری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی رفتار بہت تیز ہے اور آپ ایک وقت میں اتنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کیا آپ مجھے دوزخ جہنم اور جنت دکھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو بغیر موت کے ممکن نہیں۔ کہا پھر تھوڑی دیر کے لیے میری روح قبض کر لیں اور مجھے دیدار کرا دیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی اجازت کے بغیر تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ سے اجازت لی، اللہ نے حکم دیا، ان کی روح نکال لی اور ان کو اپنے پروں پر سوار کر کے جہنم دکھایا، دوزخ دکھایا، آسمان دکھائے اور پھر جنت کی طرف لے گئے۔ اور جب جنت میں داخل ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں چلتے پھرتے ہیں۔ اب وقت زیادہ ہوا تو ملک الموت نے عرض کی حضور اب واپس چلا جائے، تو آپ نے التفات نہ فرمایا۔ پھر انہوں نے کہا حضور واپس چلا جائے، انہوں نے پھر التفات نہ فرمایا۔ پھر انہوں نے کہا حضور اب واپسی کا وقت ہے۔ کہا میں تو یہاں سے واپس جانے والا نہیں۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے رب کا فرمان ہے اس وقت تک جنتی کو جنت میں نہیں داخل کروں گا جب تک اسے جہنم دکھا نہ لوں۔ میں نے جہنم بھی دیکھ لیا ہے، میں نے جہنم بھی دیکھ لیا، اور میرے رب کا فرمان ہے کہ پھر جنتی جنت سے کبھی نہ نکلیں گے، تو اب میں کیوں جنت سے نکلنے لگا؟ ایک بار میں نے موت کو فیس کر لیا ہے، دوبارہ نہیں فیس کرنا چاہتا۔
موت کی فکر انبیاء کو کس قدر رہی ہے، یہ بات قابل غور، اس سے ہمیں عبرت ملتی ہے، ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم نے بھی کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ جس وقت ملک الموت ہمارے سر پر آئے ہم ان سے کہہ سکیں اللہ اکبر کبیرہ، کوئی عمل کا ایسا نور ہمارے پاس ہو جس کو دکھایا جا سکے کہ دم آخر یہ چیز ہے جو ہم نے لوجہ اللہ کی ہے، صرف اللہ کے لیے کی۔ اس لیے اپنی زندگی اپنی نیتوں کو اچھا کرو، اپنی زبان کو اچھا کرو، اپنے دل کو اچھا کرو، اور اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو اچھا کرو، خدا کے لیے غور کرو، کوشش کرو اچھا بننے کی، اور موت کی تیاری کرو۔ دیکھو ابھی چائنا میں پھر سے ایک نئے وائرس کی شروعات ہو رہی ہے۔ آج میری بہن نے مجھے ایک خبر بھیجی ہے کہ انڈیا میں بھی اس کا ایک کیس پایا گیا ہے۔ چائنا میں اس وقت لاک ڈاؤن جیسے حالات پھر سے واپس سے بن رہے ہیں۔ اللہ سے توبہ کرو، گناہوں کو ترک کرو۔ آج ہم اور آپ قبرستان میں بیٹھے ہیں، ابھی ہم سب کو واپس جانا ہے، اور اللہ اکبر ایک دن ایسا آئے گا جس دن یہ سب آپ کے ساتھ آئیں گے، لیکن پھر آپ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اس لیے آج ہی اللہ سے معافی مانگیے، اور جس وقت گلے پر موت آ جائے گی اس وقت انسان کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت کہتا ہے کسی جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ، اب کسی ڈاکٹر کا کام نہیں ہے، کسی رقیہ کرنے والے کو بلاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن وہ کام نہیں آئے گا، اور مرنے والا سمجھ جائے گا یہ جدائی کا وقت ہے۔ اس جدائی کے وقت کو محسوس کیجئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے۔ لمبی بات میں نے کر لی ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میرے بولنے میں کوئی غلطی خطا ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔